قید خانے میں 2.5 مہینے گزر گئے۔ ایک دن قید خانے کا داروغہ چند مسلح سپاہیوں کے ساتھ اس کوٹھڑی میں داخل ہوا اور اس نے کہا معظم علی آج تمہارا مقدمہ عدالت میں پیش ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قید خانے کے ایک کشادہ کمرے میں کھڑا تھا اور اس کے سامنے عدالت کی کرسی پر میر جعفر کے خاندان کا ایک فوجی افسر میر ناصر رونق افروز تھا۔ اس کے دائیں بائیں 4 اور فوجی افسر بیٹھے تھے۔ میر ناصر اڑیسہ کی بعض لڑائیوں میں معظم علی کے ساتھ رہ چکا تھا۔ اس نے معظم علی کی طرف دیکھا اور پھر اپنے میز سے ایک کاغذ اٹھا کر پڑھنے کے بعد کہا معظم علی تمہارے خلاف پہلا الزام یہ ہے کہ تم میدنا پور کے فوجدار کا حکم ملنے پر وہاں حاضر ہونے کی بجائے مرشد آباد آ گئے تھے۔ تمہارے خلاف دوسرا الزام یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا ہے، اور تمہارے خلاف تیسرا الزام یہ ہے کہ تم نے گرفتاری کے وقت میر میرن پر حملہ کیا تھا۔ یہ تینوں الزامات بے حد سنگین ہیں۔ تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ معظم علی نے پہلے اپنے دائیں بائیں اور پیچھے ان پہرے داروں کی طرف دیکھا جو ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے، اور پھر کرسی عدالت کی طرف متوجہ ہو کر کہا میں جانتا ہوں کہ اس عدالت میں آپ مجھ سے زیادہ بے بس ہیں، اس لیے میں اپنی صفائی پیش کر کے آپ کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ سننا ہی چاہتے ہیں تو میرا جواب یہ ہے کہ مجھے سرحدی قلعے سے میدنا پور روانہ ہوتے ہی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے جس حکومت کی خاطر خدمت کا بیڑا اٹھایا تھا وہ ختم ہو چکی ہے، اور اب میدنا پور کا فوجدار یا تو مرشد آباد کے حالات سے بے خبر ہے یا وہ ایک ایسی حکومت کا نمائندہ ہے جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد مرشد آباد میں ایسے لوگ مجھ سے وفاداری کا حلف لینا چاہتے تھے جن کے ہاتھ بنگال کے حریت پسندوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ مجھ پر تیسرا الزام یہ ہے کہ میں نے میر مدن پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میر میرن میرے نزدیک بنگال کے جائز حکمران کا بیٹا نہیں، بلکہ ایک ایسا بد زبان اور بد اخلاق آدمی تھا جس نے میری قوم کے ایک ایسے بزرگ پر ہاتھ اٹھایا تھا جس کے نوجوان بیٹے بنگال کی آزادی کے لیے اپنا خون پیش کر چکے ہیں۔ میرا اصلی جرم یہ ہے کہ میں نے بنگال میں جنم لیا ہے اور پھر ایک سپاہی کی حیثیت میں اس قوم کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے جس کے امراء اسے چند ٹکوں میں فروخت کرنے کے لیے تیار تھے۔ میر ناصر نے کہا معلوم ہوتا ہے تم زندگی سے تنگ آ چکے ہو، تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایک ایسی عدالت کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا انسانیت کی توہین سمجھتا ہوں جو مجھ سے زیادہ بے بس ہے۔ میر جعفر کو اس تکلف کی ضرورت نہ تھی، میں آپ کی زبان سے اپنے متعلق ان کا حکم سننے کے لیے تیار ہوں۔ میر ناصر کچھ دیر گردن جھکا کر سوچتا رہا، بالآخر اس نے قلم اٹھایا اور کاغذ پر چند سطور لکھنے کے بعد معظم علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا تمہارے جرائم نہایت سنگین ہیں، لیکن تمہارے خاندان کی گزشتہ خدمات کے پیش نظر تم کو 7 سال قید کی سزا دی جاتی ہے۔ معظم علی نے ایک کرب انگیز مسکراہٹ کے ساتھ میر ناصر کی طرف دیکھا اور میر ناصر نے اپنی گردن جھکا لی۔ معظم علی نے مڑ کر قید خانے کے داروغہ کی طرف دیکھا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ داروغہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اور اس نے منہ پھیرتے ہوئے سپاہیوں سے کہا اسے لے چلو۔ رات کے وقت جب قید خانے کی کوٹھڑی میں معظم علی کے ساتھی گہری نیند سو رہے تھے، وہ سر بسجود ہو کر انتہائی انکسار کے ساتھ یہ دعا مانگ رہا تھا، میرے مولا مجھے ہمت دے کہ میں اس آزمائش پہ پورا اتر سکوں۔ 8 مہینے اور گزر گئے۔ اس عرصہ میں معظم علی کے ساتھی کسی اور جگہ منتقل ہو چکے تھے اور ہر وقت وہ قید خانے سے فرار ہونے کی تدبیریں سوچا کرتا تھا۔ ایک رات اچانک معظم علی کی کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور ایک سپاہی نے جس کے ہاتھ میں مشل تھی اندر جھانکتے ہوئے کہا آپ باہر آئیں۔ معظم علی باہر نکلا تو 4 مسلح سپاہیوں کے علاوہ قید خانے کا داروغہ اور میر ناصر دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ میر ناصر نے کہا معظم علی میں تمہیں کسی اور جگہ لے جانا چاہتا ہوں، اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے تو تمہیں بیڑیاں پہنانے کی تکلیف نہ دی جائے۔ معظم علی نے سوال کیا آپ کو میرے وعدے پر اعتبار آ جائے گا؟ ہاں، میر ناصر نے جواب دیا۔ آپ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ معظم علی نے داروغہ کی طرف دیکھا اور کہا میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بے بس ہیں، لیکن اگر قید خانے کے باہر میر میرن میرا انتظار کر رہا ہے تو آپ کسی جھجک کے بغیر یہ بات آپ کو کہہ دینی چاہیے۔ داروغہ کی بجائے ناصر نے کہا
میں آپ کو صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نیک ارادے سے یہاں آیا ہوں۔ معظم علی نے کہا موجودہ حالات میں اگر اس ملک میں نیکی کا تصور باقی رہ گیا ہے تو یہ ایک معجزہ ہے۔ بہرحال میں اس مجبوری کی حالت میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا، چلیے۔ معظم علی میر ناصر کے ساتھ قید خانے کے پھاٹک سے باہر نکلا تو 2 سپاہی بندوقیں اٹھائے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے جواب طلب نگاہوں سے میر ناصر کی طرف دیکھا۔ اس نے جلدی سے کہا آپ گھبرائیں نہیں، ذاتی طور پر مجھے آپ کے وعدے پر اعتبار ہے، لیکن اگر آپ غلطی کر بیٹھیں تو آپ کی جگہ میں عمر بھر کی قید کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آدمی ہمارے پیچھے آئیں گے، اور آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں بہترین نشانہ باز ہیں۔ معظم علی نے میر ناصر کے ساتھ چلنے کے بعد اچانک سوال کیا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انہیں یہاں سے کتنی دور نشانہ بازی کا حکم دیا جائے گا؟ اس کا خیال تھا کہ یہ پیچھے سے مجھے شوٹ کر دیں گے اور یہ پھر بتائیں گے کہ خطرناک قیدی جو ہے وہ شوٹ کر دیا گیا۔ میر ناصر نے جواب دیا معظم علی گھبراؤ نہیں، تمہیں میر قاسم نے بلایا ہے۔ میر قاسم کون؟ میر جعفر کا داماد؟ ہاں، میں اکثر ان سے تمہارا ذکر کیا کرتا تھا، آج انہوں نے تم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اگر تم عقل مندی کا ثبوت دو تو مجھے امید ہے کہ اس ملاقات کے نتائج تمہارے حق میں برے نہیں ہوں گے۔ معظم علی نے کہا اگر میر قاسم یہ سمجھتا ہے کہ قید میں رہ کر میر جعفر کی حکومت کے متعلق میرے خیالات بدل گئے ہیں تو اسے مایوسی ہوگی، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ مجھے یہیں سے واپس لے چلیں۔ ہو سکتا ہے میر قاسم کو تمہارے استقلال نے متاثر کیا ہو اور بنگال اور میر جعفر کے متعلق اب اس کے خیالات بھی وہی ہوں جو تمہارے ہیں۔ قریباً 1 گھنٹہ چلنے کے بعد معظم علی اور میر ناصر قاسم کے عالی شان محل میں داخل ہوئے۔ دیوان خانے کے قریب ایک روشن کمرے کے سامنے پہنچ کر سپاہی رک گئے اور میر ناصر اور معظم علی کمرے میں داخل ہوئے۔ میر قاسم ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میر ناصر نے کہا یہ معظم علی ہے۔ میر قاسم نے معظم علی کی طرف متوجہ کر کہا بیٹھ جاؤ۔ معظم علی کو کرسی پر بیٹھتے ہوئے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ ایک قیدی کا بوسیدہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ میر قاسم کچھ دیر بغور اس کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر اس نے کہا معظم علی میں تمہارے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں اور میں نے قید خانے کے داروغہ کو ہدایت کی تھی کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ مجھے افسوس ہے کہ جو لوگ سونے میں تولے جانے کے قابل تھے وہ قید خانے میں سڑ رہے ہیں۔ بنگال کو مزید تباہی سے بچانے کی اب ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے اور وہ یہ کہ اسے میر جعفر کی حکومت سے نجات دلائی جائے۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس تباہی کی ذمہ داری مجھ پر بھی عائد ہوتی ہے، لیکن ہم غلط فہمی اور غلط اندیشی میں مبتلا تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ میر جعفر حکومت کی گدی پر بیٹھنے کے بعد ایک اچھا حکمران ثابت ہوگا، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کی حکومت بنگال کے لیے ایک لعنت ہے۔ وہ ایک کولو ہے جس سے انگریز بنگال کے عوام کا خون نچوڑنے کا کام لے رہے ہیں۔ اس نے بنگال کے بہترین اضلاع انگریزوں کے حوالے کر دیے ہیں۔ بنگال کے عمرہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو کر یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں۔ میں نے فوج کے محب وطن نوجوانوں سے بات چیت کی ہے، وہ میر جعفر کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے میرا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ میرے ساتھ تعاون کے لیے ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ میں تم جیسے لوگوں کو قید سے رہا کروانے کی کوشش کروں۔ معظم علی نے چند ثانیے سوچنے کے بعد کہا میر جعفر کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے پہلے آپ کو انگریز کے ساتھ لڑنا پڑے گا، اور انگریز کے ساتھ لڑنے کے لیے فوج کے چند افسروں کا تعاون کافی نہیں ہے، اس کے لیے عوام کو بیدار اور منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ میر قاسم مسکرایا۔ موجودہ حالات میں انگریز کے ساتھ لڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لارڈ کلائیو خود میر جعفر سے تنگ آ چکا ہے۔ معظم علی نے کہا اور اب وہ میر جعفر کی جگہ آپ کو گدی پر بٹھانا چاہتا ہے؟ میر قاسم نے جواب دیا میں تمہیں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر ہم میر جعفر کو گدی سے اتارنے کے لیے تیار ہو جائیں اور لارڈ کلائیو کو یہ احساس دلا سکیں کہ عمرہ، سپاہی اور عوام ہمارے ساتھ ہیں تو وہ میر جعفر کا ساتھ دینا پسند نہ کرے گا۔ معظم علی نے کہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو میر جعفر کی نسبت زیادہ کارآمد سمجھتا ہے۔ میر قاسم نے اپنی پریشانی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تم ایک ذہین آدمی ہو اور تم جانتے ہو کہ موجودہ حالات میں ہم اس قابل نہیں کہ انگریز کے ساتھ ٹکر لے سکیں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر مجھے حکومت کا موقع ملا اور تمہارے جیسے لوگوں نے میرا ساتھ دیا تو میں بہت جلد ایک ایسی طاقت منظم کر سکوں گا جو اس ملک کو انگریزوں کے وجود سے پاک کر سکے گا۔